انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. مختصر المعانی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اصل عبارت یوں بنے گی ما یخشی اللہ من عبادہ الا العلماء. علماء ہی سچ مچ اللہ سے ڈرنے والے. علماء دین کے ستون، انبیاء کے وارث جانشین. اللہ اللہ. ہم علماء دیوبند دین کے ٹھیکے دار نہیں، دین کے پہرے دار ہیں. دین کے ٹھیکے دار نہیں، دین کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں بڑے لوگ، پہرے دار ہوتے ہیں چھوٹے لوگ. بڑوں کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو چھوٹا ہوتا ہے نا پہرے دار، وہ کسی بات کو برداشت نہیں کرتا، وہ اترتا ہے میدان میں. نہیں سمجھ آئی؟ تو ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں بلکہ دین کے پہرے دار. کوئی بندہ بنگلہ بنائے، اس میں 2 پہرے دار رکھے، خود ملک سے باہر چلا جائے، تو کہتا ہے تم نے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1، اس محل سے قیمتی چیز چوری ہو کر باہر نہ جائے. نمبر 2، باہر کا گند اس محل کے اندر نہ آئے. چوکیدار 2 کام کرتا ہے، اندر کی قیمتی چیز چوری ہو کر باہر جانے نہیں دیتا اور باہر کا گند اندر آنے نہیں دیتا. ہم دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں. الہاد کے نام پر دین کے اندر سے چوری ہونے نہیں دیتے اور بدعات کے نام پر دین کے اندر گند آنے نہیں دیتے. ہم چوری بھی نہیں ہونے دیتے اور گند بھی نہیں آنے دیتے. توجہ رکھنا. اور جو پہرے دار ہوتا ہے، پہرے دار، یہاں آسر علوم کا گیٹ ہے، ایک پہرے دار کھڑا ہوا ہے. یہ پہرے دار کو بہت بڑا آدمی نہیں ہوگا، چھوٹا سا ہوگا، لیکن باہر سے آنے والا بہت بڑا آدمی بھی ہو اور حضرت کی طرف سے اندر آنے کی اجازت نہ ہو تو چھوٹا سا پہرے دار بھی کہتا ہے ابھی رکو، میں جانتا ہوں، رکو، میں نے کہہ دیا نا رکو. پھر آپ کی بےزتی ہوگی، میری بات مان لو، رکو. اب بتاؤ جب یہ ڈانٹتا ہے، اس ڈانٹنے والے کو کہتے ہیں غلط کر رہے؟ نہیں. آپ نے بنگلے پر پہرے دار رکھا ہے، اگر کوئی چوری کرنے کے لیے آئے یا گند پھینکنے کے لیے آئے تو پہرے دار کہتے ہیں ہوشیار، خبردار، پیچھے ہٹو. میں دیکھو تمہیں کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹو، لاؤ ڈنڈا، مجھے گولی مارنی پڑی مار دوں گا، پیچھے ہٹو. کوئی کہتا ہے غلط کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہرے دار پہرا تب دے سکتا ہے جب کچھ لہجہ تلخ ہو. نہیں سمجھے؟ پہرے دار کا لہجہ کوئی تلخ ہونا چاہیے. ہم دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں. جو پہرا دار ہوگا نا اس کا کچھ لہجہ تلخ ہوگا. کہتے یار تم تلخ ہو، وہ تو تلخ نہیں ہے. ہمارے مفتی زارولی صاحب دان برکات بارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سخت لہجہ ہے، کبھی بات بہت سخت کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں. میں نے کہا جو پہرے دار ہوتا ہے اس کا لہجہ کچھ تلخ ہوتا ہے، پہرا جو دے رہا ہوتا. ہماری ایک ہے جغرافیائی سرحد، ایک ہے نظریاتی سرحد. توجہ رکھنا. جغرافیائی سرحد کے پہرے دار کا نام فوج رینجر ہے. نظریاتی سرحد کے پہرے دار کا نام علماء دیوبند ہے. جب جغرافیائی سرحد کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، نظریاتی سرحد کراس کرے تو فائرنگ علماء دیوبند کرتے ہیں. فوج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں، علماء دیوبند کی فائرنگ کا نام دلیلیں. فوج کی فائرنگ کا نام بولو اور علماء دیوبند کی فائرنگ کا نام دلائل ہیں. دلائل ہیں، دلائل. جب یہ دلیل برسائے نا یہ اس کی فائرنگ ہے. وہ سرحد پہ پہرا دے رہا ہے، کیوں نہیں فائرنگ؟ اور اگر کوئی جغرافیائی سرحد کراس کرے اور فوج گولی مار دے، فوج کو شاباش ملتی ہے یا ملامت ہوتی ہے؟ اور جب علماء دیوبند دین کی حفاظت میں سخت لہجے میں دلیل پھینک دے تو پھر تنقید نہ کیا کرو، شاباش دیا کرو، شاباش دیا کرو، شاباش. اس لیے میں تو مفتی صاحب سے پیار بھی اس لیے کرتا ہوں، ہر آدمی کے ساتھ پیار کی وجہ ہوتی ہے، نہیں ہم پیار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جس کو حق سمجھتے ہیں بس فرما دیتے ہیں، جس کو حق سمجھا کہہ دیا. اور مجھے بس اوقات ساتھی کہتے ہیں، میں نے کہ نہیں بھی ہمیں بس جو بندہ جس کو حق سمجھتا ہے دلیل کے ساتھ کہتا ہے
تو علماء حق کا کام ہے دلائل دینا، علماء حق کا کام ہے دلائل دینا. فضائل بھی دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں. اگر فضائل والا 4 گھنٹے بیان کرے اور ایک دلیل نہ دے ہمیں اشکال نہیں ہے، اس کے کام کا تقاضا فضائل ہے. اور ہم 4 گھنٹے بیان کریں ایک فضیلت بیان نہ کریں صرف دلیل دیں، ہم پر کیا اشکال ہے؟ ہمارے کام کا تقاضا دلائل ہے. ہمارے کام کا کبھی لوگ پوچھتے ہیں کتنے غیر مقلد حنفی کیے ہیں، کتنے حنفی کیے ہیں، کیا کارگزاری ہے تمہاری؟ میں نے کہا کتنے کیے ہیں یہ تو چھوڑ دو، لیکن آپ کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہیں سمجھے کہ ہم کام کیا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے محلے میں آگ لگ گئی اور مکان جل گئے اور آپ فائر بریگیڈ والوں کے پاس جاؤ کہ جی ہمارے محلے میں 10 مکان جلے ہوئے ہیں آ کر بنا دو. اس نے کہا نا آپ کہاں آئے ہو؟ وہ جی فائر بریگیڈ. اس نے کہا تو ہمارا کام سمجھتا نہیں، جب آگ لگی تھی نا ہمیں بتاتے. فائر بریگیڈ کے ذمے لگی آگ بجھانا ہے اور محکمہ تعمیرات کے ذمے جلے مکان کو بنانا ہے. ہم ہیں فائر بریگیڈ والے، ہم آگ بجھاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ بجھاتے ہیں یا بناتے ہیں؟ بجھا رہے ہیں. ہم سے پوچھو تم نے کہاں کا لگی آگ بجھائی ہے، کتنے افراد تم نے بچائے ہیں، ہم بتائیں گے. یہ الگ بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگ آئے بھی ہیں، واپس آئے ہیں. مساجد، مدارس، آپ جائیں نوشہرہ پبی ایک جگہ ہے، 7 سال خانہ، بہت بڑا گاؤں ہے، منی انگلینڈ اس کو کہتے ہیں. جامع ابو بکر صدیق مدرسہ ہے، 60 لاکھ لگا کے غیر مقلدین نے بنایا تھا. میں 2 سالانہ جلسے وہاں کر آیا ہوں. وہ مدرسہ ہمارے پاس ہے. پبی شہر کے اندر مسجد ہے جو انہوں نے بنائی ہے، میں خطبہ جمعہ دے کر آیا ہوں، مسجد ہمارے پاس ہے. مولوی شوکت ہندوستان کا چھال میں چل رہا تھا، مجھے ایک بیان اس کے پاس ہے، سنا، گھر گیا، بیان سنایا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ مولانا میں آپ کو بیان بھیج رہا ہوں. اس ایک بیان کی وجہ سے میرے خاندان کے 39 بندے غیر مقلد حنفی بنے. یہ بہت بڑی کارگزاری ہے. کتنے بندے آئے؟ علماء واپس آئے، جو گئے تھے نا واپس آئے. لیکن خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھیں، ہم علماء دیوبند ٹھیکیدار ہیں، پہرے دار ہیں. کوئی کہے نا تم دین کے ٹھیکیدار ہو، کوئی نہیں، ٹھیکیدار نہیں ہے، پہرے دار ہے. پھر ایک اشکال لوگوں کو کیا ہوتا ہے، آپ پہرا دیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اور فلاں بڑا تو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں بڑا تو کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا بڑوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ بڑے تو آپ کو مان نہیں رہے. میں نے کہا بھی ہاں مفتی ظہرولی صاحب آسلوم کے بڑے ہیں. ایک بندہ گیٹ کے باہر حضرت کو گالی دے، طالب علم اس کو 4-5 دھر دے گا، اور وہ آتے ہیں حضرت کے پاس، از طالب نے مجھے مارا ہے. فرماتے ہیں بلاؤ اس کو. کیوں مارا؟ کہا تھا آپ کو گالی دیتا تھا، میں نے برداشت. خبردار، چلو خبردار، آئندہ اس کو ہاتھ لگایا. آپ بیٹھا، چائے پیو، بیٹھو. وہ باہر نکل کر کہتا ہے مفتی صاحب کا بڑا چہتا بنا پھرتا ہے، تو نے تھپڑ مارے، چائے مجھے پلائی، تجھے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ لڑکا پتا کیا کہتا ہے، تو پھر گالی دے. تو گالی دے، میں تجھے بتاتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس بیوقوف غلط فہمی اس سے لگ گئی کہ مفتی صاحب نے مجھے چائے پلائی ہے. کیوں؟ وہ بڑے ہیں نا، وہ تو کہیں گے بھائی چھوڑو یار، برداشت کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑے کا اپنا منصب ہوتا ہے، چھوٹے کا اپنا مقام ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی نا بات؟ میں نے مثال سے بات سمجھی. طالب علم کہے گا تو ذرا پھر گالی دے. میں بتاتا ہوں تجھے چائے کیسے ملتی ہے، اب تجھے کیک بھی کھلائیں گے لیکن تو گالی دے ذرا. وہ دے گا دوبارہ. وہ سمجھتا ہے بھائی پہلے تو چائے تک پہنچ گیا تھا، اب اس نے ایسی دھرنی ہے کہ کیک تک پہنچنا بھی نہیں میں نے. تو ان باتوں سے کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کریں. ہمارے بڑے ہیں، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس پر کچھ بات فرما بھی دیتے ہیں. اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کام کرنے والوں کے بارے میں ذہن بنا لو، ایسا کبھی نہیں ہوتا. خیر اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کا پہرے دار اور دین کا خادم بنائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہمیں دیوبندی دیوبند کی پہچان ہے فقیر ملت مفتی شیخ درگاہی